بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارباب اعزاء، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے سورہ شعراء کی آیہ کریمہ جو 226ویں ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس آیہ کریمہ میں قرآن اور کہنا چاہیے کہ اسلام میں جو شاعری کے بارے میں نظریہ ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ سورہ کا نام ہی سورہ شعراء ہے، 226ویں آیت ہے۔ اعلان ہو رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء وہ ہیں جو گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بہت ہی میں نے محنت کے ساتھ اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اور آپ نے ممکن ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس پر کوئی گفتگو نہ سنی ہو۔ یہ تو برابر ہمارے علماء اور واعظین اور جو بھی ذاکرین آتے ہیں بتلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے دین میں اسلام میں شعراء کے بارے میں بہت اچھا نظریہ قائم نہیں کیا گیا، اور میں نے دلیل کے طور پر قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شعراء وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس آیت کو سننے کے بعد، قرآن کی اور ترجمہ سننے کے بعد میں اپنا دل کو چھوٹا مت کیجیے گا۔ جو لوگ شعراء ہیں، شعراء کافی لوگ یہاں موجود ہیں، یہ اس شاعری کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیاوی شاعری ہے، لیکن وہ شاعری جو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے، وہ شاعری جو حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، قطع ہے، جس میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، جس میں ظالم کو برا کہا گیا ہے، مظلوم کا ساتھ دیا گیا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور یہ وہی شاعری ہے کہ جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب شاعر ایک شعر یعنی ایک بیت کہتا ہے تو جنت میں ایک گھر اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن عام جو شعراء ہیں جو دنیاوی شاعری کرتے ہیں، جس میں کہ اور تمام چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ایسا ذکر ہوتا ہے جو تصورات سے باہر کا ہوتا ہے، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ غاوون کے معنی گمراہ، اور يَتَّبِعُهُمُ یعنی اتباع کرتے ہیں یہ گمراہ لوگوں کا۔ اب عزیزان محترم، میں آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں پہلو آپ کے سامنے پیش کر دوں، جو دنیاوی شاعری ہے اس کا بھی پہلو آپ کے سامنے آ جائے، اور جو مذہبی شاعری ہے اس کا بھی رخ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اور اسی سورے کی ایک چھوٹی سی آیت اور سن لیجئے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ خلفائے عباسیہ، میں توجہ چاہوں گا، خلفائے عباسیہ میں ایک شاعر نے اپنی شاعری میں جنسی تعلقات کا تذکرہ کیا۔
آپ تو دیکھتے ہی ہیں برابر ہمارے یہاں غزلوں میں ایسے واقعات ایسے نظم کیے جاتے ہیں. اس نے اپنی شاعری میں جنسی تعلق کا تذکرہ کیا کہ میرا جنسی تعلق ہے. اب میں ممبر کی بنیاد پر ساری باتیں بہت کھول کر نہیں بیان کر سکتا ہوں، اہل علم کا مجدار سمجھدار لوگ ہیں. اس نے اپنے جنسی تعلقات کا ذکر کیا. اب جیسے ہی ذکر کیا لوگ اس کو پکڑ کر کہنا چاہیے کہ لے آئے اور کہا کہ تم نے جو ہے وہ اپنی شاعری میں جنسی تعلق کا اظہار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اقبال جرم کر رہے ہو. شاعری میں تذکرہ تو تم اقبال جرم کر رہے ہو. آؤ دربار میں میں نے بتلایا کہ خلفائے بنی عباس کا زمانہ تھا. بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ کے سامنے کہا صاحب یہ شاعر ہے، یہ اس کی شاعری ہے، یہ شعر کا ترجمہ ہے اور یہ اپنے جنسی تعلق کا اظہار اپنے شعر میں کر رہا ہے. تو جب خود شاعر اقبال جرم کر رہا ہے تو جرم کی سزا بھی ملنی چاہیے. بادشاہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بات تو صحیح ہے. جب یہ اپنی شاعری میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جنسی تعلق کو قائم کیا ہے اور یہ اس کا اب یہ نثر میں کہے یا نہ کہے، لیکن جب شاعری میں کہہ رہا ہے تو ثبوت اب اس کا ہمارے سامنے ہے. اقبال جرم ہمارے سامنے ہے. اور شریعت میں زنا کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے. اتنا مارو پتھر کہ وہ اس میں دب جائے. شریعت میں جو ہے وہ زنا کی سزا سنگسار ہے. اب اس نے بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دو. توجہ چاہوں گا، اہل علم کا مجمع ہے. اب جیسے ہی اس کو سنگسار کرنے کا کہنا چاہیے وقت آیا اور باقاعدہ تیاریاں ہوئی تو یہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اتنا موقع تو دے دو کہ میں اپنی بات بھی کہہ سکوں. کہ اپنی بات تو نے کہہ دی، تو نے اپنی بات تو کہی ہے شاعری میں جس میں تو نے جنسی تعلق کا اظہار کیا ہے. جب تو نے اپنی بات کہہ دی تو اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ بولا میں اپنا دفاع قرآن کے ذریعے کروں گا. دیکھیے قرآن ایک جگہ کیا کہہ رہا ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ شاعر کہتا ہے کہ آپ مجھے سنسار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، میں اپنا دفاع اپنا ڈیفینس جو ہے وہ قرآن سے کروں گا. اب جیسے قرآن کا نام لیا تو سبھی تو مسلمان تھے، لمبی لمبی داڑھی ہیں، علماء فضلاء سب بیٹھے تھے. بولا اگر تو قرآن سے اپنا بچاؤ کر لے گا تو ہمیں کیا اعتراض ہے. اب سنیے، اس نے سورہ شعراء کی 6 آیت پڑھی. توجہ چاہوں گا، یہ کہتا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یقولون ما لا یفعلون، یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یقولون ما لا یفعلون، جو یہ قول جو ان کو بولتے ہیں جو کہتے ہیں یہ کرتے نہیں ہیں. جب یہ کہتے ہیں تو کرتے نہیں ہیں تو گناہ کہاں ثابت ہو گیا؟ جب گناہ ثابت نہیں ہوا تو مجھے معاف کر دیا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب عزیزان محترم یہ ہے شاعری، اور میں دونوں رخ آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ شاعری بھی کہ جو مذہبی شاعری ہے اور وہ شاعری بھی کہ جو دنیاوی شاعری. اور آپ حضرات جانتے ہیں، سب شعراء آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ شاعری میں آدمی کا تخیل ہے جس سے شعر میں وزن پیدا ہوتا ہے. اگر تخیل دیکھیے کربلا کے بارے میں 1400 سال سے لوگ شاعری کر رہے ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، لیکن کوئی نیا تخیل، نیا امیجینیشن، نیا پہلو بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی نئی بات کہی ہے، آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے. اس کے امیجینیشن کو داد دیتے ہیں آپ کہ اس نے کوئی ایسی نئی چیز سوچی جو 1400 سال تک کوئی نے بیان کر سکا، وہ اس نے بیان کر دی. تو میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر شاعر کا زاویہ نظر الگ ہوتا ہے. ان کا الگ ہے، ان کا الگ. اب ایک عنوان دے دیا جائے تو ظفر بھائی کوئی اور شعر کہیں گے، بھائی نقی عباس کوئی اور شعر کہیں گے، اور ہمارے بھائی محمد رضا صاحب کوئی اور شعر کہیں گے، جو دوسرے شعراء ہیں وہ اور شعر کہیں گے. اب میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں. یعنی شاعر جو ہے اس کا امیجینیشن ہے، اس کا تخیل ہے، موضوع ایک ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس کا جو امیجینیشن جب بدلے گا، زاویہ نظر بدلے گا تو شعر بدل جائے گا، خیال بدل جائے گا. میں ایک آپ کے سامنے نظیر پیش کر رہا ہوں. بادشاہ کا زمانہ ہے اور اس بادشاہ کے دربار میں 4 لوگ ہیں، اور بادشاہ پڑھا لکھا ہے، علم کی قدر کرتا ہے، علم دان ہے. تو اس کے دربار کے اندر 4 لوگ ہیں. ایک جو ہے وہ نابینا ہے جس کی دونوں آنکھوں کی بصارت چلی گئی. دوسرا وہ ہے کہ جو جاہل ہے اور وہ دوسرا جو ہے وہ فقیر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فلسفی ہے، بہت بڑا فلسفے کا پروفیسر ہے، شاعر. اور چوتھا جو ہے وہ مولانا ہے، وہ باقاعدہ مولانا ہے، علم فقہ کا علم حاصل کیے ہوئے وہ مولانا ہیں. 4 لوگ بیٹھے ہیں، یعنی نابینا ہے، فقیر ہے،
فلسفی ہے اور مولوی ہے۔ بادشاہ نے ان سب کا امتحان لیا۔ دیکھیے ایک مصرع دے رہا ہے، توجہ چاہوں گا، بادشاہ ایک مصرع دے رہا ہے اور ان چاروں سے کہہ رہا ہے کہ تم اس پر گرہ لگاؤ۔ اب یہ چاروں کا امتحان ہے، لیکن ہر ایک کا زاویہ نظر الگ ہوگا، فقیر کا سوچنے کا انداز الگ ہوگا، جو کہنا چاہیے نابینا ہے اس کا انداز الگ ہوگا، جو فلسفی ہے اس کا انداز فکر الگ ہوگا، اور جو عالم دین ہے اس کا تو انداز فکر جو ہوگا وہ شریعت کی حدود میں ہوگا، شریعت کے دائرے میں ہوگا۔ اس نے ایک مصرع دیا، آپ ذرا غور سے سنیے، اہل علم کا مجمع ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اس مصرع پہ گرہ لگائیے۔ مصرع یہ ہے، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیے، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اب آپ کو اس سے پہلے جو ہے وہ اس کا جواز دینا ہوگا کہ یہ وجہ تھی ہم نے اس لیے تصویر جانا نہیں بنائی۔ شاید دوسرا جو شاعر ہے جو نابینا ہے اس کو اپنے لحاظ سے کہنا پڑے گا یہ وجہ رہی اس لیے میں نے تصویر جانا نہیں بنوائی۔ جو فلسفی ہے اس کو اپنے حساب سے کہنا پڑے گا، اور جو مولوی ہے وہ اپنے حساب سے کہے گا اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ مصرع آپ کے اذہان میں محفوظ ہو گیا، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، تو اب میں ان سب کی گرہ پیش کر رہا ہوں کہ کس کا زاویہ نظر کیا تھا، کس نے کیا کہا۔ سب سے پہلے نمبر آیا نابینا کا۔ اب نابینا ہے، آنکھوں کی بصارت نہیں رکھتا، دیکھ نہیں پا رہا، اس کو یہ کہنا ہے کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ وہ نابینا کہتا ہے کہ اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں۔ توجہ حضور، اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اپنے فکر کی بات کہی، نابینا تھا، اس نے اس میں گویائی نہیں، تصویر جو بنے گی یہ بولتی نہیں ہے اور میرے پاس جو ہے وہ بصارت نہیں ہے، تو جو بول نہ سکے تو میں سن نہیں سکتا، اور جب آنکھیں نہیں ہیں تو میں دیکھ نہیں سکتا، تو اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اب اس کے بعد میں نمبر آیا دوسرے شاعر کا۔ یہ جو ہیں یہ فقیر ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے، اور اب ان سے کہا گیا آپ کا یہ فقیر کا جواب سنیے۔ فقیر کہتا ہے کہ مانگتے تھے زر مصور، مانگتے تھے زر مصور، جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ بھائی تصویر بنانے والے پیسہ مانگتے تھے اور ایک پائی میری جیب میں نہیں، مانگتے تھے زر مصور، جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اب آئیے دیکھیں تیسرا شاعر ہے، اور یہ فلسفی ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے فلسفے کا، لیکن شاعری بھی کرتا ہے، شوق ہے اس کا شاعری۔ اب دیکھیے اس نے بڑا عمدہ مصرع لگایا ہے، اگر آپ اس کے مصرے کو محسوس کر سکیں۔ یہ فلسفی کہتا ہے بادشاہ سنو، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انہوں نے اپنی بات کہہ دی۔ اب چوتھا شاعر بچا ہے، وہ ہے مولانا، وہ ہیں علم دین کے، کہنا چاہیے کہ تعلیم دینے والے، نماز پڑھانے والے۔ اب یہ پیش نماز ہیں، مولانا ہیں، اب ان کو اپنے حدود میں رہنا ہوگا۔ ان کا جواب سنیے، بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے دنیاوی شاعری۔ بہت احتیاط کے ساتھ میں ممبر کا لحاظ رکھ رہا ہوں کہ شاعر ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور باقاعدہ نظریہ اور زاویہ فکر جو ہے وہ ہر ایک کی بدلی ہوئی ہے۔ فقیر کا کوئی اور زاویہ ہے
اور جو نابینا ہے اس کا الگ خیال ہے، جو فلسفی ہے اس کا انداز الگ ہے، جو مولوی ہے اس کی فکر الگ ہے۔ تو یہ میں نے ایک نظیر پیش کر دی۔ اب آئیے میں ایک آپ کے سامنے ایک مشاعرے کا ایک ہلکی سی جھلک پیش کر دوں بہت احتیاط کے ساتھ میں۔ مشاعرے برابر ہوتے ہیں، برابر لوگ جاتے ہیں، عمدہ قسم کا کلام سنایا جاتا ہے، مشاعرے میں سب لوگ آتے ہیں، وہ تو پھر ایک اکھاڑا ہوتا ہے، وہاں پہ تو ہر آدمی کو باقاعدہ یہ سوچ کر آتا ہے کہ مجھ کو مشاعرہ لوٹ کر جانا ہے۔ اب ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ظفر بھائی، آپ نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے استاد قمر جلالوی۔ استاد قمر جلالوی علی گڑھ کے اندر ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے جلالی۔ یہ استاد قمر جلالوی وہیں کے رہنے والے تھے، استاد شعراء میں سے تھے یہ، اور باقاعدہ بڑے اپنے زمانے کے مانے ہوئے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور یہ مشاعرے میں تھے۔ اور اسی مشاعرے کے اندر ایک شاعرہ تھی جن کا نام تھا وحیدہ نسیم، یہ نام یاد رہے تبھی لطف آئے گا۔ یہ شاعرہ تھی اور ان کا نام تھا وحیدہ نسیم۔ پارا سب لوگ پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے اب وحیدہ نسیم کا نمبر آیا، تو وحیدہ نسیم نے اپنا کلام سنایا، اور چونکہ یہ استاد تھے قمر جلالوی، سب سے آخری میں نمبر آتا، تو ان سے کہا کہ استاد آج تو بس اس مشاعرے میں آپ ایسا ایک شعر پڑھ دیجئے کہ پورا مشاعرہ ایک شعر پر آپ لے جائیں، پورا مشاعرہ آپ کے نام ہو جائے۔ یعنی خود تو سنا دیا، جو داد لینی تھی وہ لے لی، اور ان کے لیے پابندی بنا گئی کہ آج تو آپ مشاعرے میں استاد قمر جلالوی ایک شعر ایسا پڑھ دیجئے بس کہ پورا مشاعرہ آپ لوٹ کر لے جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ پڑھ کر آگئے وحیدہ نسیم، انہوں نے چیلنج دے دیا، اب سب اور لوگ پڑھنے لگے، اب پڑھتے پڑھتے جب سب سے آخر میں نمبر آیا استاد قمر جلالوی کا، اب سنیے آپ ذرا غور سے۔ استاد قمر جلالوی اسٹیج پر آئے، مائک کو ہاتھ میں لیا، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مشاعرے میں مرد اور عورتیں سبھی ہوتی ہیں، اور آنے کے بعد میں پہلا جملہ یہ کہا کہ خواتین و حضرات مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ بس ایک شعر پڑھ دوں، اور وہ ایسا شعر ہو جو پورے مشاعرے کو لوٹ لے، پورا مشاعرہ اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو میں باقاعدہ اس فرمائش کو پوری کرنے کی، وحیدہ نسیم کی جو فرمائش ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ذرا ظفر بھائی شعر سن لیجئے، یہ استاد قمر جلالوی کیا کہتے ہیں۔ مائک پر آئے، آنے کے بعد میں بتلایا کہ میں ایک ہی شعر پڑھوں گا، فیصلہ سامعین کے ہاتھ ہے، خواتین و حضرات کے ہاتھ ہے، میرا ایک شعر ہوگا۔ وحیدہ نسیم سنیے میرا شعر۔ اب دیکھیے علی رضا بھائی ذرا غور کیجئے گا، اب انہوں نے پہلا مصرع پڑھا، پہلا مصرع پڑھا، کہتے ہیں کہ پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو، توجہ حضور توجہ، دکھلا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو۔ بس جیسے ہی یہ پڑھا تو پورا مجمع پہلے ہی مصرے پہ داد دینے لگا، واہ 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 استاد قمر جلالوی کیا عمدہ مصرع کہہ دیا، کیا عمدہ کیسے دے دیا۔ اور یہ پہلا مصرع جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا مصرع بڑا غضب کا ہوگا۔ پھر انہوں نے پڑھا کہ پچھتا رہا ہوں نبض دکھا کر حکیم کو، نسخے میں لکھ دیا ہے وحیدہ نسیم کو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیاوی شاعری کا ایک رخ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں دنیاوی شاعری ہے، اور یہی وہ شاعری ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء وہ ہیں کہ جو گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اب آئیے مذہبی شاعری پہ آپ آ جائیے، اسی پہ میں گفتگو تمام کر دوں گا اگر آپ متوجہ ہیں۔ اب عزیزان محترم، ہمارے یہاں جو مذہبی شاعری ہے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس نے ایک شعر کہا اس کا ایک بیت، اور وہ بیت آپ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں اس کو ایک قصر ملے گا ایک شعر پر۔ تو اب اندازہ لگائی، جو برسیے ہم نے کہے ہیں، جو سلام ہم نے کہے ہیں، جو منقبت ہے، جو حمد ہے، جو نعت ہے، اس کی منزلت کیا ہوگی؟ اور بڑے بڑے ہمارے یہاں حمد کہنے والے اور نعت کہنے والے اور منقبت کہنے والے اور بڑے بڑے مرثیہ گو انیس و ضبیر گزرے ہیں ہمارے یہاں۔ اب عزیزان محترم، ایک کہنا چاہیے کہ یہ مذہبی شاعری کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ اب ایک شاعر ہے، اور وہ شاعر جو ہے اس نے ایک شعر کہا، اور اس شعر میں وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ
ہمارے بچپنے سے لے کر ہم کو ہمارے ماں باپ نے جوان کر دیا، لیکن کبھی ہمیں یہ اندازہ نہ ہوا کہ ان کے پاس غم کون سا ہے۔ یعنی ماں باپ اپنی اولاد سے اپنے غموں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہم کو تو پروان چڑھا دیا، لیکن کبھی تک ہمیں یہ محسوس نہ ہوا کہ ان کو تکلیف کیا ہے۔ اب یہ شاعر کہتا ہے کہ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، میرے ماں باپ کہاں غم کو چھپا رکھتے تھے۔ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، میرے ماں باپ کہاں غم کو چھپا رکھتے تھے۔ دوسرے شاعر نے جواب دیا، تیرے ماں باپ تھے غمخوار حسین ابن علی، تیرے ماں باپ تھے غمخوار حسین ابن علی، اپنے غم کو وہ اسی غم میں چھپا رکھتے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ شاعری کا مذہبی رنگ ہے، اور عام طور پر بڑے بڑے شعراء کا جو امتحان لیا جاتا ہے وہ اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ان کو ایک مصرع دے دیا جاتا ہے، اور وہ مصرع دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر آپ دوسرا مصرع لگا دیجئے۔ بہت اچھا، بہت بڑا کہنا چاہیے کہ بہت بڑا مشکل ہوتی ہے، ایسے ایسے مصرے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مصرع لگے گا تو کیسے لگے گا۔ مثلا میں ایک مصرع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا مصرع غور کیجئے، اس پر توجہ کیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے، یہ مصرع ہے۔ اب بھائی نقیب باز کوئی ہے اس مجمع میں جو اس مصرے پہ دوسرا مصرع لگا دے؟ کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ ارے شبیر کا قاتل تو سبھی تھے کہنا چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ منع نہیں کیا، وہ تو مصرع کہہ رہا ہے، شاعری کا فن ہے، اس میں ایسے مصرع لگائیے کہ یہ بات بھی رہے کہ کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے، اور کوئی نئی بات ایسی پیدا ہو جائے کہ سننے والے جو ہیں وہ باقاعدہ سننے کے بعد میں کہیں کہ ہاں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا۔ کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ اب عزیزو دیکھیے اس پر انہوں نے مصرع لگایا۔ دیکھیے جتنے بھی وہاں پر مسلمان یا شیعہ شعراء بیٹھے تھے، کسی کے بس کی نہیں تھا کہ وہ اس مصرے پہ مصرع لگا دے کہ کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ ایک ہندو شاعر کھڑا ہوا اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مصرع سنیے، وہ مصرع دیا گیا دفعہ بھائی اور کہا کہ اس پر مصرع لگائیے، اور مصرع کیا تھا؟ مصرع یہ تھا کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ باقاعدہ شعراء کا مجمع تھا اور مذہبی منقبت کا سلسلہ جاری تھا، اور وہاں پر شعراء کا امتحان لینے کے لیے ایک مصرع دیا گیا، اور وہ مصرع یہ تھا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ لیکن جیسا میں نے پہلا شعر پڑھا تھا، کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں اسی پیٹرن پر یہ مصرع ہے، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اب اس پہ مصرع لگانا ہے، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ ان میں سے ایک شاعر کھڑا ہوا بولا میں مصرع لگاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی کہ مصرع کیا عمدہ لگا، میدان جنگ میں، ہر میدان میں مولا علی، خیبر، خندق، احد، صفین، جمل، وہ کون سی جنگ ہے جس کا فاتح علی نہ ہو؟ اور شاعر کیا کہہ رہا ہے مصرع میں، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے۔ اب وہ شاعر نے مصرع لگایا، کہتا ہے کہ بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان
جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. صلوات اور محمد و آل محمد. بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. اب عزیزان محترم، میں آخری بھی میرا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں شاعری پر ہی باقی رہوں. اب میں غالب کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ بہت مشہور شعر ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ شاعر غالب جو ہے وہ ایک شیعہ شاعر ہے. اور میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، تو ہمارے یہاں تو اقبال پر بحث ہو رہی ہے کہ اقبال شیعہ تھے یا سنی تھے. انہوں نے شہزادی کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں وہ باتیں کہی ہیں کہ جو ہم آپ بھی نہیں سوچتے. تو اب جناب اقبال کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ فلاں مسلک تھے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ جو اہل بیت کی شان میں مدح کر رہا ہے، اہل بیت یقیناً اس کا صلہ اس کو ضرور دیں گے. تو یہ اور غالب تو بڑے کہنا چاہیے کہ ویسے شاعر تھے، فارسی شاعری بھی کی ہے، اردو میں خطوط بھی لکھے ہیں، اور اردو شاعری بہت مشہور ہے. لیکن غالب کے آپ دیکھیے کہ غالب کے غزلوں کے اندر بھی، دیکھیے غزل میں مدح کا شعر کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن غالب کی غزلوں میں بھی مولا کائنات کی ولایت جو ہے وہ جگہ جگہ نظر آتی ہے. مولا کی ولایت جو ہے ہر جگہ نظر آتی ہے غالب کی غزلوں میں. اور غالب کا پورا قصیدہ ہے مولا علی کی شان میں. تو غالب نے بھی وہ اشعار لکھے ہیں. دیکھیے غالب کے بارے میں دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میں تو وہ بات کہتا ہوں، میں نے ایک دن عزم کیا تھا کہ ہمیں کسی کو معیوب نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. نہ معلوم مولا کو اس کا کون سا عمل پسند آ جائے. ہم یہی کہتے رہے اس میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، اس گناہ کی معافی اللہ نے بہت پہلے کر دی، اور ہم اس کے گناہ کو پھیلا رہے ہیں چاروں طرف. یہ غالب کا مشہور شعر ہے، اور یہ غزل کا آخری شعر ہے جس کو شاعری میں مقطع کہتے ہیں. غالب کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا میں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، لاجواب شعر ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مصروف حق ہوں بندگی بوتراب میں. مصروف حق ہوں بندگی بوتراب. اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، اس لیے یہ مجھے معلوم ہے جو شعراء حضرات ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے ہم عمر ہیں، وہ بہتر طریقے سے شعر کو سمجھ چکے. لیکن جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جو ہندی میں لکھ کر نوحہ پڑھتے ہیں، ان کو ذرا سمجھانا ضروری ہے تاکہ وہ بھی لطف لیں. کیا کہتے ہیں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مصروف حق ہوں بندگی بوتراب میں. دیکھیں اس میں لفظ دوست آیا، توجہ چاہوں گا. یہ دوست جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غالب نے پہلی مرتبہ استعمال کیا. فارسی شاعری میں جہاں جہاں لفظ دوست استعمال کیا گیا ہے، زیادہ تر اکثریت میں وہ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا. اور میں دلیل پیش کر رہا ہوں. آپ حافظ اور سعدی کی شاعری اٹھا کر دیکھیے، حافظ اور شاعر نے جہاں دوست کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اللہ کے لیے. دوست آیا وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہاں پر دوست سے مراد اللہ ہے. دوسرا لفظ ہے ندیم. میرے نوجوان بھائی سن لیں بہت غور سے. ندیم کے معنی بھی اردو زبان میں دوست کے ہیں. ایک دوست ہو گیا، ایک ندیم، لیکن دونوں میں فرق ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی آپ کے ساتھ ہے، کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہے، پھر گھر چلا گیا آرام کرنے کے لیے، رات کو گھر پہ آرام کیا، دن میں آپ کے پاس آ گیا. دوست جو ہے وہ کبھی ساتھ ہوگا، کبھی ساتھ نہیں ہوگا. لیکن ندیم اس دوست کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے. ندیم اس دوست کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے. میں اس سلسلے میں مولا کا قول پیش کر رہا ہوں. اب آپ حضرات مولا کا قول غور سے سنیے. مولا نے فرمایا، مولا فرماتے مولا علی کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک ایسا دوست بنانا چاہیے. اب یہ فیصلہ آپ کریں گے دوست بنا آج تک یا نہیں بنا، اتنی عمر گزر گئی ہماری. انسان کو اپنی زندگی میں ایک ایسا دوست بنانا چاہیے جو آئینے کی مانند ہو اور سائے کی طرح ہو. توجہ حضور، ایسا دوست بنانا چاہیے جو آئینے کی مانند ہو اور سائے کی طرح ہو. آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا. صلوات اور محمد و آل محمد. اب آپ اندازہ لگائیے مولانا نے جو دوست کی تعریف بتائی ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی دوست ایسا نہیں ہے، یا میں کسی کا ایسا دوست نہیں ہوں
کہ جس کو مولانا نے فرمایا کہ آئینے کی مانند ہو، سائے کی طرح ہو، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، جیسی تصویریں ویسی دکھائے گا اور سایہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو ایسا دوست ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں ندیم، اسے ندیم۔ اور یہاں ندیم سے مراد ہے مولا علی۔ بندگی بوتراب میں بوتراب کی بندگی غلامی کر رہا ہوں، اور میری غلامی جو ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے، وہی اللہ کی عبادت ہے۔ اور عزیزو یہ پورا شعر جو ہے، جو ہمارے ایک زیارت ہے، زیارت جامعہ کبیرہ، اس کو پورے بات کو غالب نے ایک شعر میں کہہ دیا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے اس کی خوشبو مولا علی محسوس کر رہے ہیں، اور اتنا قریب کا رشتہ ہے، ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ، زبان تو اللہ کی زبان، چہرہ تو اللہ کا چہرہ، پہلو تو اللہ کو پہلو، اور نفس تو اللہ کے پہلو۔ اگلا مصرع ہے کہ مصروف حق ہوں بندگی بوتراب میں، اور میں بندگی بوتراب میں علی کی غلامی تو کر رہا ہوں، لیکن یہ علی کی غلامی نہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ علی کی غلامی اللہ کی عبادت۔ اب جب یہ انہوں نے لکھا، دیکھیں یہ خط اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو اس کا پتہ بتا رہا ہوں۔ نقوش ایک رسالہ نکلتا تھا پہلے لاہور سے جو رسالہ نکلتا تھا نقوش، اس کا غالب نمبر جو ہے کافی پرانا ہے، اس میں یہ خط چھپا ہوا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو مولانا آزاد لائبریری ہے، اس کے مخطوطات میں جو مینuscript سیکشن ہے، اس میں یہ خط محفوظ ہے، غالب کا خط۔ اب دیکھیے غالب کا یہ شعر بھی محفوظ ہے، اور اس شعر کے اوپر ایک خط لکھا گیا۔ اب غالب کا یہ شعر ہو گیا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست، مصروف حق بندگی بوتراب میں۔ جب یہ شعر پڑھا مفتی اعظم بھوپال نے، اس زمانے میں، غالب کے زمانے میں مفتی اعظم بھوپال، وہ دیکھنے کے بعد میں شعر کو بگڑ گئے، اور اب غالب کو خط لکھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، خط سن لیجیے غور سے، پھر غالب کا جواب سناؤں گا۔ غالب کو خط لکھتے ہیں کہ غالب تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم شرابی ہو، تم جواری ہو، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تمہاری بخشش کا جنت میں جانے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اب تک کوئی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ غالب جہنم میں جائے گا۔ اگرچہ تم شرابی ہو، تم جواری ہو، فاسق، فاجر، جھوٹے، مکار سب ہو، سب تم نے شاعری میں ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا بات پسند آ جائے، لیکن یہ شعر سننے کے بعد جس میں تم نے کیا کہا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست، اور مصروف حق بندگی بوتراب میں، یہ شعر لکھ کر تم مشرک ہو گئے، یہ شعر لکھ کر تم مشرک ہو گئے، اور نص قرآنی کے مطابق مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم بہت بڑے گنہگار ہو، شاید بخش دیے جاتے، لیکن یہ شعر کہہ کر تم نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور اب تم جہنم میں جاؤ گے۔ غالب کے والد خط آ گیا۔ اب غالب کا جواب سنیے، اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ غالب کا جواب دیکھیے، غالب کے بہت سے خط ہیں، غالب القاب اور آداب کا استعمال کرتے نہیں ہیں، بہت ہی مختصر القاب و آداب جن بچوں نے ہائی اسکول میں یا انٹر میں غالب کو پڑھا ہے، حجی صاحب، میرن صاحب، میری جان، اس طریقے کے ان کے القاب ہوتے ہیں۔ اب یہ مفتی اعظم جو بھوپال کے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے غالب جواب تو دیں گے، لیکن جواب میں لکھیں گے معظم، مکرم، مفتی دین متین، حجت الاسلام، یہ سب آیت اللہ، یہ سب ان کو لکھیں گے۔ بھائی اتنے بڑا مفتی اعظم بھوپال، تو اس سے ضرورت ہے، میں نے تو لکھ دیا خط، اب غالب جو ہے وہ اس کا جواب لکھیں گے۔ توجہ، جواب سنیے کیا کہا اس نے یہ کہا کہ غالب تم جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، یہی تو کہا، تو اور تم نے کیا کام کیا، کیا تم نے جرم کیا ہے؟ جرم ہے تمہارا جرم ہے کہ تم نے شرک کیا ہے، اس لیے تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب غالب کا جواب سنیے، یہ تو انتظار کر رہے تھے قبلہ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، غالب کا انداز دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ ابے مفتی سن، یہ جملہ ہے، آپ پڑھ لیجئے خط میں، اور اس خط کی بہت سی باتیں میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، اتنی خطرناک خط ہے، اس کو ممبر اور مائک سے بیان نہیں کیا رہتا، آپ پڑھ سکتے۔ ابے مفتی سن، یعنی مفتی اعظم کے پاس جب یہ خط پہنچا ہوگا، وہ تو تصور کر رہے تھے قبلہ و کعبہ ہوگا، اب جیسے ہی دیکھا کہ ابے مفتی سن، تو وہ تو سن کر ہی سن ہو گئے ہوں گے۔ بھائی یہ کیا لکھ دیا؟ اب غالب لکھتے ہیں کہ ابے مفتی سن، تو یہ کہہ رہا ہے
کہ میں مشرک ہوں، تجھے مشرک کی تعریف پتہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو ذات و صفات میں اس کا شریک کسی کو قرار دے وہ مشرک ہے۔ جو ختم نبوت میں ذات و صفات میں رسول کا شریک کسی کو قرار دے وہ مشرک ہے۔ جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ دیکھیے ہماری شریعت میں مشرک کی یہی تعریف ہے۔ جو اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، جو رسول کے ختم نبوت میں رسول کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک۔ اب انہوں نے مشرک کیا کی؟ تو یہ بتلا رہا ہے کہ میں مشرک ہوں۔ مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، جو ختم نبوت اور رسول کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک، اور جو علی کی ولایت میں کسی کو مشرک قرار دے وہ مشرک، شریک قرار دے وہ مشرک۔ اب اس کے بعد میں لکھتے ہیں تو مجھے مسلم قرار دے رہا ہے۔ اور اب کا جملہ سنیے اس کے بعد میں، دیکھیے اس کے بعد میں دیکھیے ہمارے یہاں جو مستورات ہیں ان کے 3 طرح کے خون ہوتے ہیں جو نجس ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں اہل علم کا مجمع سب کی تفصیلی بیان ہوا، جو بھی 1 مہینے ہوتا ہے، ایک ولادت کے بعد میں ہوتا ہے، ایک اور خون ہے۔ 3 طرح کے خون ہوتے ہیں جو نجس ہے سب سے زیادہ۔ اب یہ لکھتا ہے غالب کہ انہوں نے بتا دیا کہ مشرک اسے کہتے ہیں جو خدا کے ذات و صفات میں، جو رسول اللہ کی ختم نبوت میں، جو مولا علی کی ولایت میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک ہے۔ ابے سن، تو عورتوں کے گندے خون کے حوض میں غوطے لگانے والے، تجھے کیا معلوم کہ مرتبہ علی مرتضیٰ کیا ہے؟ یہی جملہ ہے۔ عورتوں کے نجس خون کے حوض میں غوطے لگانے والے، تو کیا جانے کہ مقام مرتضیٰ کیا ہے؟ اور اب اس کے بعد میں لکھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں جہنم میں کیوں جاؤں گا۔ توجہ حضور، بہت اہم بات کہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، وہ تو میں بھی جانتا ہوں میں جہنم میں جاؤں گا، لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ میں جہنم میں کیوں جاؤں گا۔ میں جہنم میں اس لیے جاؤں گا تاکہ جہنم کے شعلوں کو شامل ہونے کے بعد اتنا بھڑکا دوں کہ تجھ جیسا مولوی اس میں جل کر راکھ ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کو معلوم ہے میں جہنم میں کیوں جاؤں گا، لیکن تجھے نہیں معلوم، اس لیے جاؤں گا تاکہ میں جہنم کے ایندھن میں شامل ہو کر جہنم کے شعلوں کو اتنا بھڑکا دوں کہ دشمن علی اس میں جل کر راکھ ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسباب ارباب ادا، بہت جلدی میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں ربط مسائل کی طرف آ گیا۔ عزیزان محترم، وہ بھی شعر سے متعلق ہے۔ یہ نجف کا واقعہ ہے، اور نجف میں ایک مولا علی کا چاہنے والا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اب تو خیر مرکز جو ہے وہ قم ہو گیا ہے، نجف میں بھی یونیورسٹی ہے، قم میں بھی ہے، یہاں بھی لوگ پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن کسی زمانے میں ہمارے ہوش کے اندر نجف مرکز تھا، اور یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ نجف میں ایک علی کا طالب علم ہے، ایک علی کا چاہنے والا ہے اور اسٹوڈنٹ ہے، لیکن غریب ہے۔ وہ کیا کام کرتا تھا کہ جب نجف میں مولا کی زیارت کے لیے برابر آتا تھا، اور آنے کے بعد ایک وہاں کا کبوتر پکڑتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، ایک کبوتر پکڑتا تھا، اس کبوتر کو لا کے گھر پہ ذبح کرتا تھا، اور اس کا گوشت نکالنے کے بعد میں خود کھاتا تھا، اور کم سے کم ہفتے میں ایک کبوتر پکڑتا تھا۔ اسے دال پسند نہیں تھی، غریب تھا، اسے دال پسند نہیں تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے مولا علی کے روضے میں کتنے کبوتر ہیں، تو بے شمار ہیں۔ تو وہاں سے یہ ایک کبوتر پکڑا اس نے ہفتے میں، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکالا، گوشت پکا کے کھاتا تھا علی کا موالی تھا، علی کی ولایت میں سرشار۔ ایک دن مولا اس کے خواب میں آ گئی، اور مولا آنے کے بعد میں خواب میں کہتے ہیں کہ اے بھائی، تو ہمارے کبوتروں پر تو رحم کر، تو ہمارے کبوتروں پر رحم کر، ان کبوتروں کو لے جا کے ان کو ذبح نہ کر۔ تو کہتا مولا مجھ سے دال نہیں کھائی جاتی۔ بولا ہاں مجھے معلوم ہے تجھ سے دال نہیں کھائی جاتی، تو ہمارا موالی ہے، میں تیرا بھی انتظام کروں گا، لیکن اب آج کے بعد سے کبوتر نہیں کھانا، ہمارے یہاں کا کبوتر مت لانا، اس کو ذبح مت کرنا۔
کہا مولا پہلے میرا انتظام کر دو، میں دال وال میری بس کی نہیں ہے، یہ دال میں نہیں کھا سکتا۔ کہا تیرا انتظام کر رہا ہوں، خواب میں ہی ہے، خواب میں مولا فرماتی ہیں تیرا انتظام یہ ہے کہ تو ہندوستان چلا جا، ہندوستان میں ایک بادشاہ ہے فلاں شہر کے اندر، اس کے گھر چلا جا، اور جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو پہنچنے کے بعد دربان آئے گا، تجھ سے پوچھے گا کیا بات ہے، تو یہ کہنا کہ میں شاہ نجف کا قاصد ہوں، بس۔ اس کے بعد میں معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ بھائی خواب سے اٹھا، بیدار ہوا، اس نے دیکھا آج تو مولا آئے تھے، مولا نے مجھے ایک نسخہ بھی بتلا دیا ہے، ہندوستان جانا، وہاں سے ہندوستان آنا اتنا آسان نہیں تھا، کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد صبح شام رات دن، اب تو یہ تھا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ مولا نے مجھے نسخہ بتلا دیا کہ وہ بادشاہ ہے ہندوستان میں، اور جب دربان یہ پوچھے کہ تو کون ہے تو اس سے یہ کہنا ہے کہ میں شاہ نجف کا قاصد ہوں۔ لیکن ان الفاظ کو بہت غور سے سنیے اور ذہن کے اندر یہ زور لگائیے کہ شاہ نجف کا قاصد معمولی نہیں ہوتا۔ بادشاہ پوچھے گا کون ہو تو بس یہ کہلوا دینا کہ میں شاہ نجف کا قاصد ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ آ گیا، 4 5 6 دن تک دن اور رات سفر کرتا رہا، تمام بال اس کے اٹے ہوئے، اس کے کپڑے میں گرد و غبار، اس کا چہرہ بھی بغیر دھلا ہوا، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی یہ فقیر ہو۔ یہ چلتے چلتے مولا علی یہ باقاعدہ ہندوستان آیا، اس بادشاہ کے شہر میں آ گیا، اس کے دربار میں پہنچا، باہر کھڑا ہے تو ایک دربان آیا، اور دربان آن کے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم کیسے آئے، کیا کام ہے؟ کہا میں شاہ نجف کا قاصد ہوں اور بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس وہ گیا، اور جانے کے بعد میں بادشاہ سے کہا یہ بادشاہ ایک شاہ نجف کا قاصد آیا ہے لیکن دیکھنے میں فقیر ہے، اس کے بال بہت بری طریقے سے خراب ہو رہے ہیں، چہرہ بالکل اٹا ہوا ہے، کپڑے گرد و غبار میں کہنا چاہیے ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی کہنا چاہیے میلا کچالا لباس پہنے ہوئے، بالکل فقیروں کی طرح ہے۔ اور وہ بادشاہ یوں کہتا ہے کہ میں شاہ نجف کا قاصد ہوں، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس جیسے ہی بادشاہ نے سنا، نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، فوراً ننگے پیر، یعنی آپ یہ بتائیے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے کتنے ملازم ہیں، وزیر ہے اور مخادم ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، دربان ہیں، کسی سے کہہ دیتا بلا لاؤ، لیکن جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ شاہ نجف کا قاصد ہے، مولا علی کا قاصد ہے، وہ جوتے بغیر پہنے دوڑا، اور دوڑنے کے بعد دربار میں آیا، آتے ہی اس کو سینے سے لگا لیا، میرے مولا کا قاصد، میرے مولا کا قاصد، میرے مولا علی کا قاصد۔ اب یہ بھی حیران کہ بادشاہ اس طریقے سے آ گیا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، دربان جتنے بھی ملازمین ہیں کہ یہ بادشاہ کی یہ کیفیت، یہ ہمیں بھیج دیتا، کسی اور کو بھیج دیتا، یہاں بلا لیتا، اور بادشاہ خود آ گیا اس کی تعظیم کے لیے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ مولا علی کا کتنا دیوانہ تھا۔ بادشاہ دیکھیں آپ اندازہ لگائیے یہ مولا علی کا کتنا دیوانہ تھا۔ یہ فوراً آ گیا اور آنے کے بعد گلے لگایا، لے کر آیا اندر، اور لے کر آنے کے بعد میں حکم دیا کہ فوراً ان کو نہلانے کا انتظام کرو۔ اس کو نہلوایا، بہترین لباس اس کو پہنوایا، بہترین کھانا اس کو دیا جو عمدہ قسم کا کھانا ہوتا ہے۔ جب کھانا وانا کھلا دیا، لباس پہنا دیا، اب بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ دیکھیے یہ سب معرفت کی باتیں ہیں، جو مولا علی جو نجف جو کہنا چاہیے کہ شاہ نجف کا قاصد ہو، خالی ہاتھ تو آئے گا نہیں۔ وہ قاصد کس کا ہے؟ شاہ نجف کا۔ اور جب شاہ نجف کا قاصد ہے تو سوال اس کا بالکل صحیح ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ امام نے کہا تھا کہ وہ یہ تجھ سے یہ پوچھے گا، امام نے بتا دیا خواب میں، وہ تجھ سے یہ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو۔ تو ایک فارسی کا مصرع تھا، وہ پڑھ کر سنا دینا، اور فارسی کا مصرع سن لیجیے، میں تشریح ابھی کر دوں گا تاکہ بچوں تک فارسی مصرے کے بھی معنی پہنچ جائیں، اس کے بعد میں جو پورا شعر سامنے آئے گا وہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ فارسی مصرع مولانا نے دیا کہ یہ بتا دینا کہ مولا نے یہ تیرے پاس بھیجا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے بآسماں برود کار آفتاب کنت، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف چلا جائے گا، اور اب وہ جو ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ وہ آفتاب کا کام کرے گا۔ پر یہ مصرع تھا بآسماں برود، آسمان کی طرف گیا، کار آفتاب کنت، اور اس نے آفتاب کا کام کیا۔ بس جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے کہ میں کیا لے کر آیا، اس نے کہا بآسماں برود کار آفتاب کنت، بس بادشاہ چھوم گیا، اور بادشاہ نے اپنے ملازمین کو بلایا کہ اعلان کر دو کہ اس کی شادی میری بیٹی سے ہوگی۔ اب دیکھیے ابھی ہم اور آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیوں اتنا خوش ہو گیا مصرع سن کے۔ اب اس کی شادی جو ہے وہ میری بیٹی سے ہوگی۔ پورے شہر میں اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کی بیٹی کا کل عقد جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ محل کے اندر فلانے کے ساتھ ہوگا، اور پورا مجمع آیا اور اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ میں ہوگی۔ اب یہ بڑا
خوش ہے کہ دیکھو مولا نے ایسی جگہ مجھے بھیج دیا ہے کہ کہنا چاہیے کہ دولت، مال، کپڑا، لباس، کھانا، غذا، اور بادشاہ کی بیٹی ایک ہی بیٹی تھی اور بادشاہ بیٹی کو بہت چاہتا تھا. لیکن یہ مولا کی محبت دیکھیے، یہ جو بیٹی کے لیے شادی کے لیے کہا، یہ کیوں کہا؟ یہ بادشاہ بھی سخی ہے، یہ سخی کا ماننے والا ہے تو خود بھی سخی ہے. وہ سخی نہیں جس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب وہ 40 دروازوں سے سخاوت کرتا تھا. لوگوں سے پوچھا کہ حاتم طائی کے بارے میں، مولا بولا وہ سخی نہیں تھا. اگر سخی ہوتا تو 40 دروازوں پر بلا کر فقیر کو ذلیل نہ کرتا. وہ ایک دروازے سے اتنا دے دیتا تاکہ وہ دوسرے دروازے پر نہیں جاتا. اور ہمارے محمد وہ ہیں کہ ہمارے در پر آنے والا فقیر آتا تو فقیر بن کر ہے، لیکن پھر جانے کے بعد وہ فقیر نہیں رہتا. وہ فقیر رہتا ہی نہیں تھا. فقیر نہیں رہتا تو مانگے گا کیوں؟ تو اس نے بھی سخاوت کی. اب یہ معمولی سخاوت ہے کیونکہ یہ علی کے راستے پر تھا، علی کی سخاوت جانتا تھا، معمولی سخاوت نہیں. اس نے فوراً وہ مصرع سنا، باسماں برود کار آفتاب کنت، فوراً کہا کہ میری بیٹی سے اس کی شادی ہوگی، اور باقاعدہ اگلے دن اس کا نکاح ہو گیا. اور نکاح ہونے کے بعد میں 2-3 ہفتے سکون کے ساتھ یہ وہاں رہا، بہت خوش تھا. اب ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا اپنے ملازمین کو بلا کر، تم یہ اعلان کر دو کہ میری حکومت کے بعد اس حکومت کا جو بادشاہ ہوگا وہ یہی ہوگا، یہ میرا ولی عہد ہے، اور میرے بعد اس سلطنت کا مالک یہ ہوگا. اب تو یہ گھبرا گیا بیچارہ، یہ جو آیا تھا مولا علی کا طالب علم نجف کا، بہت گھبرا گیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ غلط نمبر ڈائل ہو گیا ہو یا کسی اور جگہ آ گیا. بھائی بتلاؤ، بادشاہ نے دولت دے دی، لباس دے دیا، بہترین کھانا دے دیا، اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ اپنی ایک لوٹی بیٹی سے شادی کر دی جو بہت خوبصورت تھی، اب کیا بچا؟ لیکن بادشاہ کہہ رہا میرے بعد میں یہی جو میرا داماد ہے وہ اس سلطنت کا مالک ہوگا. اب یہ گھبرایا اور یہ سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کسی غلط جگہ آ گیا ہوں. اب جواب سن لیجیے بھائی، انشاءاللہ لطف آ جائے گا. اس نے بادشاہ سے کہا، یہ بادشاہ یہ بتاؤ کہ تم میرے اوپر اتنے مہربان کیوں ہو؟ تم نے مجھے دولت دی، تم نے مجھے شہرت دی، اپنی بیٹی سے شادی کر دی، اور سب کچھ دینے کے بعد آج تم کہہ رہے ہو کہ میں ولی عہد ہوں، آپ کے بعد میں اس حکومت کا مالک ہوں گا. آخر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے. بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے مولا علی کی شان میں ایک مصرع کہا تھا. توجہ حضور، دیکھیں مصرع سن لیجیے آپ. میں نے مولا علی کی شان میں ایک مصرع کہا تھا، لیکن اس مصرعے کا دوسرا مصرع نہیں لگ رہا تھا. اتنا بلند مصرع تھا پہلا کہ اس کا دوسرا مصرع لگ ہی نہیں رہا. میں نے لاکھ کوشش کی، لگ کے نہیں دیا. تو پھر میں نے پوری حکومت میں اعلان کرا دیا کہ جو اس مصرعے پر دوسرا مصرع لگائے گا اور وہ مجھے پسند آ گیا تو میں اس کو منہ مانگی دولت دوں گا. پورے شہر نے کوشش کر لی، اس میرے مصرعے پر کوئی مصرع نہ لگا سکا. لیکن تجھ پر میں مہربان اس لیے ہوں کہ تو نے میرے مصرعے پر مصرع لگا دیا. تو نے میرے مصرعے پر مصرع لگا دیا. اب آپ یہ دیکھیے مولا کا کرم تو دیکھیے. مولا کے نظر میں دونوں کی ضرورتیں تھی. یہ جو نجف کا طالب علم ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور بادشاہ کی ضرورت کیا ہے؟ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں سب کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. مولا جانتے تھے کہ اسے کیا چاہیے اور مولا جانتے تھے کہ بادشاہ کو کیا چاہیے. تو بادشاہ کہتا ہے میں نے جو مصرع کہا کوئی نہ لگا سکا، اور تو نے جو مصرع دیا ہے وہ مصرع اس پر لگ گیا، اس لیے میں بہت خوش ہوں. اب اس نے کہا وہ مصرع سناؤ. اب وہ کہتا ہے کہ میرا پہلا مصرع یہ تھا. توجہ حضور، اس نے کہا میرا پہلا مصرع یہ تھا کہ اگر نگاہ بذرہ، اب غور سے سنیے گا، دیکھیے بچوں کے لیے خاص طور پر میں تشریح کروں گا. اگر نگاہ بذرہ ابو تراب کند، دیکھیے آپ دیکھیے قافیہ، دیکھیے قافیہ نہیں لگا رہا اسے. اگر نگاہ بذرہ، اگر ذرے کی طرف علی نگاہ کر لے، اگر علی کی نظر مٹی کے ذرے پر پڑ جائے، باسماں برود، وہ ذرہ فوراً آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے گا. اور کار آفتاب کند، اور اب وہ ذرہ نہیں رہے گا. پہلے اندھیرے میں تھا، پہلے حقیر تھا، پہلے فقیر تھا. جب علی کی نظر پڑ گئی تو کار آفتاب کند، وہ تو آسمان کا سورج بن جاتا ہے. اب اس نے پہلا مصرع سنا دیا کہ اگر نگاہ، غور سے سنیے میں پھر مصرع کو، اگر نگاہ بذرہ، ذرے پر، اگر نگاہ بذرہ
ابو تراب کند، اگر یہ بادشاہ نے کہا تھا، اگر نگاہ بذرہ ابو تراب کند، اگر میرے مولا کی نظر کسی ذرے پر پڑ جائے تو بآسماں برود وہ آسمان کی طرف روانہ ہوگا، اور کار آفتاب کند، اب وہ اتنا روشن ہو جائے گا کہ آفتاب کا کام کرے گا۔ اب یہ کہتا ہے، توجہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ کہتا ہے طالب علم کہ اے بادشاہ، اب میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں، اے بادشاہ یہ مصرع میرا نہیں ہے، اور کس کا مصرع ہے؟ کہا یہ مصرع تو میرے مولا علی نے کہہ کر دیا ہے کہ جب بادشاہ کہے کہ کیا لائے ہو تو کہنا بآسماں برود کار آفتاب کند۔ کہا اچھا مولا علی نے بھیجا ہے، پر جیسے ہی اس نے کہا مولا علی نے بھیجا ہے، اب یہ نجف کا طالب علم کہتا ہے بادشاہ اب دیکھ یہ مصرع تو علی کا ہے لیکن عملی تفسیر میں تیرے سامنے موجود ہوں، مصرع علی کا لیکن عملی تصویر میں موجود ہوں، میں ایک ناچیز ذرہ تھا، اندھیرے میں تھا، خاک کا ذرہ تھا، حقیر تھا، فقیر تھا، خواب میں مولا نے ایک نظر ڈال دی، یہ ذرہ اتنا بلند ہوا کہ اب آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نے بتا دیا اب تو میں عملی تصویر ہوں کہ میں وہ تھا اندھیرے میں، اب کہتا ہے سن اے بادشاہ وہ تو میرے مولا نے خواب میں نظر کی تھی، اگر عالم اسباب میں کرتے تو نہ معلوم کیا سے کیا ہو جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی کی اعجاز نما نظر جس نے فقیر کو دولت مند بنا دیا، بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی، حکومت کا مالک بن گیا، اس علی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ اس علی کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بس ارباب ادب بہت گرمی ہے اور میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، لیکن آج علی کے پوتے کا کچھ دیر کے بعد تابوت برآمد ہوگا، اور آج کی تاریخ ہمارے قصبے میں جناب قاسم سے منسوب ہے، اور میرا دل کہتا ہے یقین کی منزل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شہزادی مجلس میں ضرور آ چکی ہیں، یہ ہماری خطا کار نگاہیں ہیں جو شادی کو نہیں دیکھ پا رہی، اس لیے کہ شہزادی کیوں نہیں آئیں گی جس کے پوتے کا ماتم ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وہ قاسم جو یتیم ہے، وہ قاسم جس کے باپ کی شہادت ہو چکی، وہ قاسم جو کمسن ہے، اور عزیزو کتنا خوبصورت یہ بچہ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب یہ قاسم بازار مدینہ میں پہنچتے تھے تو جتنی دیر تک یہ شہزادہ رہتا تھا اتنی دیر تک خرید و فروخت موقوف ہو جاتی تھی، لوگ دکانوں کو چھوڑ کر ٹکٹکی باندھ کر شہزادی کو دیکھتے، اتنا حسین ہو جاتا۔ اور عزیزو میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ شہزادہ میدان جہاد میں چلا ہے تو کسی نے سوال کیا دشمن نے اپنے ساتھی سے کون آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا کون آ رہا ہے، ایک چاند کا ٹکڑا ہے جو ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ عزیزو اگر کسی ماں کا بچہ بصورت بھی ہو تو ماں کو اپنا بیٹا خوبصورت نظر آتا ہے، جس کو دشمن یہ کہہ رہا ہو کہ چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے وہ حسین کی نظر میں کیسا ہوگا، وہ ماں ام فروا کی نظروں میں کیسا ہوگا، وہ پھوپھی زینب کی نظر میں کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ بس ارباب ادب چند منٹ کی زحمت ہے لیکن شہزادی کا رومال تر ہو جائے۔ ارباب ادب شب عاشور ہے، امام اصحاب کے درمیان فہرست شہداء بیان فرما رہے ہیں، کل یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ بچہ پیچھے سے کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میرے چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں ہے؟ امام نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں ہاں قاسم تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہادت کی فہرست۔ بس یہ علی اصغر کا نام دیکھ کر شہزادہ تڑپ گیا اور کہتا ہے چچا کیا خیام حسینی تک اشقیاء آ جائیں گے؟ امام نے کہا اے بیٹا قاسم میری زندگی میں کسی کی کیا جرات، لیکن یہ قاسم میدان جہاد میں علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کروں گا اور پانی کی جگہ یہ تیرے سے شعبہ کا نشانہ بن جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ میں اپنے شیعوں کو یاد کروں گا، میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا
بڑا میں ہوتے تو یہ منظر دیکھتے کہ میں کس طرح علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا جسے ٹھکرا دیا گیا۔ بس ارباب اعظم، اب صبح عاشور ہوئی، چند باتیں مجھے پوری شہادت نہیں بیان کری، صبح عاشور ہوئی، اب یہ بچہ ترتیب شہداء دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے بچے نے دیکھا کہ اصحاب کی باری آ گئی، سب اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب عباس کے بھائی شہید ہوئے، جناب عباس کا بیٹا، میں نے ابھی کسی مجلس میں شہادت بیان کی تھی، محمد ابن عباس، اس کی شہادت ہوئی۔ اب بچے نے دیکھا کہ اب ہم کو اجازت مل جائے گی، یہ فوراً چچا کے پاس آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا قاسم میں تجھے مرنے کی اجازت دے دوں۔ عزیزو کبھی غور کریے کہ رات میں تو امام نے یہ کہا تھا کہ تیرا نام ہے، اور دن میں امام کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ کو اجازت دے، اور ایک دفعہ نہیں کہا، 3 مرتبہ یہ شہزادہ آیا اور تینوں مرتبہ امام نے کہا میں تجھ کو اجازت نہیں دے سکتا، میں تجھ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا مولا آپ نے رات میں کیوں کہا تھا کہ تیرا نام ہے اور دن میں کیوں رہے ہیں کہ اجازت؟ تو مولا جواب دیں گے میرے سامنے فقہ کا مسئلہ آ گیا، اور فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہو تو اس کے نفس کا مالک جو ہے یا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے۔ نہ قاسم کے باپ حسن موجود ہیں، نہ قاسم کے دادا علی موجود ہیں، حسین کو کیا حق ہے قاسم کو اس نے جہاد دینے کا؟ بس عزیزو یہ شہزادہ خیمے میں آیا، ایک مرتبہ سر جھکا کر بیٹھا تھا، خیال آیا بابا نے وقت آخر بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت کی تھی بیٹا قاسم جب کربلا میں میرا بھائی حسین نرغہ اعضا میں گر جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور باپ کی وصیت پر عمل کرنا۔ اب جو شہزادے نے تعویذ کھولا لکھا تھا اے بیٹا کربلا میں تو نہ ہوں گا لیکن تم میری طرف سے میرے بھائی حسین پر جان قربان کر دینا۔ لو عزادارو، شہزادہ خط کو لے کر خوشی خوشی امام کے پاس آیا، مولا نے تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے چوما اور اب گلے میں باہیں ڈال دی اور ایک فکرہ کہا بیٹا قاسم اب تک اجازت دینے کا حق نہ تھا لیکن اب حسین کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ بس ارباب چند منٹ کی زحمت، امام نے اپنے ہاتھوں سے شہزادے کو تیار کیا اور عزیزو اس کے جو سر پر امامہ تھا اس کے دونوں کھلے سیرے جو تھے ان کو کھول دیا۔ یہ